بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ساری خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. جس طریقے سے سونے اور چاندی کی کان ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے لوگ بھی خوبیوں کی کان ہیں. ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمالات، کچھ نہ کچھ خوبیاں چھپی ہوئی ہوتی ہے. اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی انسان نیک ہو تو اسی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہوں گی، کوئی اگر گنہگار ہو یا کسی بڑی غلطی میں پھنسا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو تو اس کے اندر خوبیاں نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان دونوں زندگیوں میں جو فرق ہے، اسلام لانے سے پہلے کفر اور شرک کے پردے صحابہ کرام کی خوبیوں پر پڑے ہوئے تھے. بعد میں اسلام نے ان پردوں کو دور کر دیا. صحابہ کرام نے جیسا ہی کلمے کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، تو ان کے اوپر، ان کی خوبیوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے ہٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ کمالات، کچھ خوبیوں کو پیدا کیا، اور جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کمزور پیدا کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. انسانوں کی بنیاد کمزوری پر رکھی گئی. جہاں انسانوں کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، وہیں پر ایک سب سے بڑی کمزوری انسانوں کے انسان ہونے کی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کبھی نہ کبھی مرنا اس کی مقدر میں ہے. یہ بھی انسان کے کمزور ہونے کی ایک علامت ہے. تو انسان کی بہت ساری کمزوریوں میں ایک کمزوری جو انسان کی جسمانی اعتبار سے کمزوری کہلاتی ہے، یا یوں کہے کہ روحانی اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے جو کمزوری ہے وہ ہے کاہلی اور سستی. کسی بھی کام میں کاہلی اور سستی کا دکھانا، یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اور ہر انسان کے اندر یہ ایک اتنا بڑا عیب ہے جو انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. گزشتہ جمعہ میں تقریباً 45 منٹ پون گھنٹہ اسی کے اوپر بات ہوئی تھی، قرآن اور حدیث کے حوالے سے. پھر بھی بات بہت کچھ رہ گئی تھی. آج انشاءاللہ اس کو تکمیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کمالات پیدا کیے ہیں، وہ کمالات اس وقت تک کھل کر سامنے نہیں آتے جب تک کہ آدمی اپنے اوپر سے کاہلی اور سستی، لیزی پن کی چادر کو اکھاڑ کر نہ پھینک دے. جب تک انسان لیزی پن کی چادر کو اوڑا رہے گا، کاہلی اور سستی کو اوڑا رہے گا، دنیا میں کچھ ترقی نہیں کر سکتا. نہ انسان انفرادی طور پر دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، نہ قوم اجتماعی طور پر دنیا کے اندر ترقی کر سکتی.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں کاہلی اور سستی کرنے والوں کی 3 قسموں کو بیان کیا، وہیں پر اپنی بھیجی ہوئی پاکیزہ جماعت یعنی پیغمبروں کی جماعت کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ پیغمبروں کی جماعت کا بابرکت تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ پیغمبر نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، کاہلی اور سستی کو چھوڑ کر پھرتیلاپن اور چستی کو دکھانے والے تھے۔ قرآن مجید کے 17واں پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک پیغمبروں کا تذکرہ ارشاد فرمایا، خاص طور پر مچھلی والے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کا جہاں پر تذکرہ ہوا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ یونس یہ پیغمبر یسارعون فی الخیرات نیکی کے کاموں کے اندر تیزی اور جلدی دکھانے والے تھے، یدعوننا رغبا ورہبا، جو ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیغمبروں کی خوبیوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نیک لوگوں کو حکم کرتے ہوئے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنت عرضها كعرض السماوات والارض، اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی، جس کی پیمائش، جس کی لمبائی آسمان و زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہیں پر سارعو کا لفظ ہے، سارع کے معنی آتے ہیں تیز دوڑنے کے، اور کہیں پر سابقو کا لفظ ہے، سابقو کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنے کے۔ پیغمبروں کی بھی خوبیوں کو بیان کیا گیا کہ وہ نیکی کے کاموں میں تیز دوڑنے والے تھے، اور کہیں پر ارشاد فرمایا کہ وہ نیکی کے کاموں کے اندر آگے بڑھنے والے تھے۔ اور ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دیا کہ نیکی کے کاموں کے اندر تیز دوڑو، آگے بڑھو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے جو فرمایا، یا ایمان والوں کو جس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر کاہلی اور سستی کو ختم کر دے، کاہلی اور سستی کو انسان ختم کر دے، کیونکہ جب تک انسان کے اندر کاہلی اور سستی ہوگی اس وقت تک انسان دنیا کے اندر نہ دنیاوی زندگی دنیاوی اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے، نہ دینی اعتبار سے ترقی کر سکتا۔ اب جب ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجلت کرنے کی، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں سبقت کرنے کی، مسارعت کرنے کی تعلیم دی، تو وہیں پر کاہلی اور سستی کے کچھ اسباب بھی بیان کیے گئے کہ دنیا کے اندر انسان سستی کیوں کرتا ہے، کاہلی کیوں کرتا ہے۔ جب دنیا میں ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کہ میں ترقی کروں، میں آگے بڑھوں، میں کامیابی حاصل کروں، تو پھر انسان کے اندر کمزوری کیوں آتی ہے؟ اس کے اسباب کو قرآن کی روشنی میں اگر تلاش کیا جائے تو سب سے بڑا سبب اخلاص کا نہ ہونا ہے۔ زندگیوں کے اندر، اعمال کے اندر اخلاص کا نہ ہونا، دل کے خیالات کا، دل کے میلان کا دوہرا رخ پر چلنا۔ اخلاص کے نہ ہونے کا مطلب دو راستے پہ چلنا، ایک طرف دنیا کی بھی طلب، دوسری طرف آخرت کی بھی طلب۔
ایک طرف اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی بھی طلب، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بھی دعویٰ۔ جس انسان کے اندر اخلاص کی جس درجے کمی ہوگی وہ انسان اپنے اعمال کے اندر اس درجے کاہل اور سست ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے لوگوں کو اخلاص کے ساتھ دین کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا۔ جب انسان کسی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر کر عبادت کرے گا تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے، اور رب کو راضی کرنے کے اعمال میں کوئی بھی ایمان والا کاہلی اور سستی سے کام نہیں لے سکتا۔ اب اگر واقعات کے اندر چلے جائیں تو پچھلے زمانے کے اللہ والوں کے واقعات، جنہوں نے 70 سال اپنی زندگی عبادتوں میں کھپا دی، جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی پوری رات عبادتوں میں گزارتے تھے۔ اور پچھلے زمانے کے اندر اللہ والوں کی ایک ایسی بھی جماعت گزری ہے جن میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی کی عمر کے 40 سال پورے ہو جائے تو وہ اپنے بستر کو تہ کر کر کونے میں ڈال دیتے تھے، یعنی 40 سال کے بعد پھر کبھی ان کو بستر بچھا کر سونے کی نوبت نہیں آتی، رات بھر عبادتوں میں گزرتی، کبھی اگر نیند آ جاتی تو بیٹھے بیٹھے اونگ لیتے یا وہیں پر پڑے ہوئے سو جاتے۔ باضابطہ پورے اہتمام کے ساتھ موسم کا لحاظ کرتے ہوئے نرم گرم بستروں کے وہ محتاج نہیں ہوتے تھے 40 سال کی عمر کے بعد۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص تھے۔ تو جب انسان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر انسان کاہلی اور سستی کا شکار ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے انسان کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے وہ ہے شرعی علم کا نہ ہونا، دین کے علم کا نہ ہونا۔ جب انسان کے اندر دین کا علم نہیں ہوگا تو پھر وہ دین کے معاملے میں جستجو بھی نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے علوم رکھنے والوں کو، جو آدمی جتنا زیادہ دنیا کا علم رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے میدان میں اپنے فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ دین کے معاملے میں جس کو تھوڑا بہت علم ہوگا وہ تھوڑے بہت عمل پر اکتفا کر لے گا، اور جس آدمی کو جتنا زیادہ علم ہوگا وہ آدمی اتنا زیادہ عمل کی لالچ اس کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے حسد، جلن، کسی کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی کے جذبات، کسی کی ترقی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اندرونی طور پر جلانا۔ حسد کرنے والا نہ نظر آنے والی آگ میں جلتا ہے، سامنے والا ترقی کرتا ہے اور یہ اس کو دیکھ کر جلتا ہے، اور یہ اپنی اس جلنے والی آگ میں خود جلتا ہے، سامنے والے ترقی کرنے والے کو کچھ رکاوٹ نہیں بن سکتا ہو۔ مگر اس کا جلنا اندرونی طور پر صرف اسی کو نہیں جلاتا، اس کے نیکیوں کو بھی جلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد انسان کی نیکیوں کو ایسا جلا دیتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی۔ حسد سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن دو جگہ حسد کرنے کی اجازت بھی دی۔
دو جگہ آپ حسد کر سکتے ہو. لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ ورجل آتاہ اللہ علما فهو يعمل بها ويقضي بها. دو آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہیں. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مالدار بنایا اور اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اب وہ اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کرواتا ہے. اگر ایسے دو لوگ تمہارے سامنے آ جائے تو آپ تم ان کے ساتھ حسد کر سکتے ہو. اسی لیے علماء نے اس کا نام بدل دیا. علماء نے کہا کہ چونکہ حسد بہت زیادہ گندی بیماری ہے، یہاں حسد مت کہو، یہاں غبطہ کہو، جس کا اردو نام رشک ہے. تو بھائی وہ آدمی تو کیا قابل رشک ہے، اس کی زندگی اللہ نے اسے دولت دی اور وہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور اسے دیکھو وہ کتنا قابل رشک انسان ہے، اللہ نے اسے دین کا علم دیا، وہ عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی عمل کراتا ہے. تو دولت ہونے کے بعد خرچ کون کرے گا، اور علم ہونے کے بعد عمل کون کرے گا؟ وہی لوگ کریں گے جن کے علم کا رخ صحیح ہوگا، اور وہی لوگ کریں گے جن کی نیتیں اللہ کے لیے کرنے کی ہوگی. اخلاص اسی کو کہا جاتا ہے. تو جب یہ دو چیزیں اخلاص اور شرعی علم انسان کے اندر آتی ہے تو پھر کاہلی اور سستی ختم ہو جاتی، ورنہ انسان قناعت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کا بھی دور دیکھا اور ہمارا بھی دور دیکھ رہے ہو، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے دو باتیں فرمائی، بڑی مزیدار باتیں فرمائی. انہوں نے کہا کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو دیوانہ کہتے، اور صحابہ تم کو دیکھتے تو منافق کہتے. منافق کا مطلب دغلا، اوپر سے ایمان والا اور اندر سے ایمان نہیں ہے، عمل نہیں کرتا اللہ کے لیے. اور تم اگر صحابہ کو دیکھتے تو دیوانہ کہتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ دیکھنے والے تمہیں دیوانہ کہیں. اور دوسری چیز صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہ فرمائی کہ تم اپنے اعمال پر مطمئن ہو. تہجد پڑھ لیے ماشاءاللہ بہت نیکی ہو گئی، فجر پڑھ لیے اچھی نیکی ہو گئی ماشاءاللہ. اب جتنے بھی فجر چھوڑ کے سوئے سب ہم سے گرے ہوئے. قربانی دے دیے، بس جو قربانی نہیں دیے میں ان سے آگے ہوں. حج کر لیے، جو حج نہیں کیا ہم ان سے آگے. مطمئن ہے اپنے عمل کے اوپر. تو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے اعمال پر مطمئن ہو، اور صحابہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے اعمال پر بے چین تھے. رات بھر عمل کرتے اور صبح میں آ کر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ قبول کر لے، اگر قبول نہیں کیا تو رات بھر جاگنا بیکار ہے. بے چین ہے اپنے عمل کو قبول کرانے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے. اور بے چینی کا عالم یہ ہے کہ حضرت حذیفہ سے کہتے ہیں آ کر کہ اللہ کے نبی نے جن منافقین کی لسٹ تمہیں بتائی، نام بتائے، خالی اتنا بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں ہے بس. اللہ نے کچھ صحابہ کرام کو چھوٹ دے دی تھی کہ تم اب زندگی میں کون سا بھی برا عمل کر لو پھر بھی ہم تم کو معاف کرنے والے. اللہ نے چھوٹ دے دی تھی، آفر تھا ان کے لیے، کوئی بھی گناہ کر لو تمہاری بخشش پکی ہے، تمہاری جنت پکی ہے. اس کے باوجود پوری زندگی تڑپ تڑپ کر انہوں نے گزاری نیک کاموں کے لیے. تو حسن بصری نے کیا فرق فرمایا؟ صحابہ اعمال کے بارے میں بے چین اور تم مطمئن اپنے اعمال کے بارے میں. اس کی وجہ یہ سیکنڈ پوائنٹ. دوسری وجہ شرعی علم کا ہونا. صحابہ کرام کے پاس امت کے کسی بھی آدمی سے زیادہ علم تھا، اس وجہ سے وہ اپنے اعمال پر بے چین تھے. اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی گھڑے ہیں، ہم مطمئن ہیں.
انسان کاہلی اور سستی اس وقت بھی کرتا ہے جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت دراصل انسان کا چکا جام کرنے والی چیز ہے۔ یہ جس طریقے سے کرونا وائرس نے پوری دنیا کا چکا جام کر دیا نا، کمپنیاں بند ہو گئے، ٹرینیں بند ہو گئے، فلائٹیں بند ہو گئی، پوری دنیا سمیٹ گئی، سب ہاؤس اریسٹ ہو گئے، پوری دنیا کا کمیونیکیشن ختم ہو گیا، چکا جام ہو گیا پوری دنیا کا۔ اسی طریقے سے جو ایمان والے ہیں، اگر ایمان والے دلوں کے اندر دنیا کی اگر محبت آ جائے تو چکا جام ہو جاتا ہے، اور یہ چکا جام انسان کو نہ کوئی نیک عمل کرنے دیتا ہے اور نہ کسی نیک عمل کے اندر پھرتیلاپن دکھانے دیتا ہے، بدلے میں انسان کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کاہل اور سست بن جاتا ہے وہ ہے اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، خاندان والوں کی محبت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں پہلے ہی فرمایا تھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری یہ دولت اور تمہارے یہ بیوی بچے تمہارے لیے فتنہ ہے، نیک کام میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ انسان تھک ہار کر کام سے گھر کو آیا واپس، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، عشاء کی اذان ہو رہی تھی، انسان اپنی کاہلی اور سستی کو دور کرنے کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، کمر کو سیدھا کرنے کے لیے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اب بچہ آ کے اس کے چھاتی پہ بیٹھ گیا، باپ سے لاڑ پیار کرنے لگا، اذان ہو گئی۔ اب دل کے اندر خیال آیا کہ 15 منٹ ہے، نہ جائیں گے نماز کو۔ دیکھتے دیکھتے 5 منٹ باقی رہ گئے، دیکھتے دیکھتے 5 منٹ بھی گزر گئے۔ اب پھر جب گھڑی دیکھا تو خیال آیا کہ اب مسجد جاؤں گا، جانے میں 2-3 منٹ لگیں گے، وضو بناؤں گا 2-3 منٹ لگیں گے، تب تک امام صاحب سلام پھیر دیں گے، چھوڑو نماز پڑھ لیں گے گھر میں بعد میں۔ اب وہی پیار و محبت کے ساتھ اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے کرتے نیند لگ جاتی ہے، صبح جب بیدار ہوتے ہیں تو عقل ہی ٹھکانے پہ نہیں رہتی، 8 بج گئے، عشاء بھی چلے گی، تہجد بھی چلے گی، فجر بھی چلے گی۔ فتنہ، یہ اولاد فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے یہ۔ اسی لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 49 اولاد تھی، کتنے؟ 49 49 اولاد تھی سیدنا عبد القادر جیلانی کو، 22 بیٹے 27 بیٹیاں، یا اس کا الٹا ہوگا، تھوڑا بھول رہا ہوں میں۔ 49 اولاد تھی، 49۔ جب کبھی کوئی بچہ پیدا ہوتا حضرت کے سامنے پیش کرتے، لیجئے نئے مہمان ہیں آپ کے۔ بچے کو لیتے، لے کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اچھا سا نام رکھتے اس کا، اور رکھ کر اس سے یہ کہتے کہ دیکھ بھائی، دنیا میں نہ تجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے نہ مجھے زندہ رہنا ہے، تجھے بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے، جا تو تیرا کام کر، مجھے میرا کام کرنے دے بس۔ تو اللہ والوں نے ہمیشہ اپنے بیوی بچوں کو کنٹرول میں رکھا۔ بیوی بچے سر پر چڑھا لینے کی چیز نہیں ہوتی، مگر یہ فرق سمجھائیں گا کون؟ اوپر آیا، علم حاصل کرو، فرق بھی سمجھ میں آئے گا کہ کہاں بیوی بچوں سے محبت کے تقاضے ہیں اور کہاں لاڑوں کے تقاضے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ بیوی کے ساتھ کھیل کود کرنا، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اس پر بھی ثواب ہے۔ یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ وہ کام کرنا جو کام بیوی سے کیا جاتا ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ جب اس پر ثواب ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فتنہ کیوں بولا؟ فتنہ اس وجہ سے بولا کہ آپ اتنا منہمک ہو گئے اس میں کہ فجر گنوا بیٹھے، یہ فتنہ ہے۔ آپ نے اتنا بیوی سے دل لگا لیا، بچوں سے دل لگا لیا کہ فرائض میں کوتاہی ہو گئی، یہ فتنہ ہے۔ کاہلی اور سستی کی ایک سب سے بڑی وجہ خراب ماحول بھی ہے۔
اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے ماحول کا پابند بنانا چاہیے، دین کا ماحول، دینداروں کا ماحول، اللہ والوں کا ماحول، نیک ماحول۔ جو آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسا بنتا ہے۔ کہاوت بھی مشہور ہے ہمارے پاس حیدرآبادی زبان میں، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہوا۔ اس کا بھی تو نیچرل کوئی رنگ ہوں گے نا خربوزے کا، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو دیکھ کے اون رنگ پکڑتا ہو۔ بچپن سے یہ کہاوت سن رہے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا، سمجھ میں نہیں آئی تھی کہاوت۔ ایک مرتبہ خربوزے کے باغ میں گئے تو وہاں یہ کہاوت سمجھ میں آئی۔ سارے خربوزے پڑے ہوئے ہیں، کچے ہیں پورے، ایک خربوزہ رکھا ہوا ہے زیادہ پک گیا، بس قریب ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں، پانی پانی ہو جائے۔ باغ والے سے پوچھا کہ صاحب یہ توڑ کے اس کو استعمال کیوں نہیں کر لیا آپ؟ یہ تو پک گیا تھا نا، بقیہ کو چھوڑ دینا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ خربوزے کے باغ کا ماحول ہی ایسا ہے کہ سب سے پہلے کوئی ایک پکتا، پھر سب اس کو دیکھ کے پکتے۔ اسی لیے کہاوت مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہو۔ تو انسان جیسے ماحول میں رہے گا ویسا ہی بنے گا۔ کاہلی اور سستی کرنے والوں کے ماحول میں رہو، کاہل اور سست بنو گے۔ پھرتیلاپن دکھانے والے، چست رہنے والوں کے ماحول میں رہو، ویسے ہی بنو گے آپ۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہ رہے ہیں، کوالٹی والا اسکول۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ جہاں کے ٹیچرز بھی اور جہاں کا اسٹاف بھی اور جہاں کے اسٹوڈنٹس بھی پورے ہمیشہ ہلچل کرنے والے۔ رزلٹ آؤٹ ہو رہا وہاں کا، نتیجہ سامنے آ رہا وہاں کا۔ اور سرکاری اسکولوں کو چلے جاؤ، اب سرکاری اسکول بول لیے تو بدنام کرے بولتے لوگ۔ ہم بھی دیکھے تھے بچپن میں، آتے تھے بینچ پہ سو جاتے تھے ٹیچر، اب کیا پڑھائیں گے انہوں؟ لہذا ہم کو بھی درمیان میں ڈسکنٹینیو کرنا پڑا سیکنڈ کلاس پڑھ کے۔ سونے والے ٹیچروں کے کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس کے بعد زندگی میں نہ اسکولوں کی صورت دیکھنے کی نوبت آئی، نہ کالجوں کی دیکھنے کی نوبت آئی۔ اچھا ہی ہوا ان کا سونا، نہیں تو ادھر نہیں آتے تھے ہم۔ آئندہ کا ماحول اور برا ہونے والا ہے، نئی ایجوکیشن پالیسی آئی، ایسے ہی سونے والے رہے اور سب میرے جیسا ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر ادھر آ گئے تو بچے، ورنہ پھر آئندہ کوئی چانس اور کوئی آپشن نہیں ہے اولاد کو دیندار بنانے کا۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اندر اور حرام خوری کے اندر، حرام کھانے میں پڑنے سے بھی انسان کے اندر کاہلی اور سستی آتی ہے، کیونکہ گنہگار جسم اور جس جسم میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے، اب یہ چیزیں انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ سوچتا تو بہت ہے انسان کہ میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، مگر اس کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا ہو۔ قدم اس وجہ سے نہیں اٹھا سکتا کہ اس کے باڈی کے اندر جو انرجی ہے نا، وہ انرجی اس کو ترقی کے راہ پر ڈالنے والی انرجی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حرام لقمے سے پرہیز کرو، محنت کی کما کے کھاؤ۔ یہ حرام لقمہ انسان کے جسم کو ہی برباد نہیں کرتا، انسان کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیتا۔ محنت کا جو لقمہ ہوتا ہے انسان کا، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک صاحب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا تو ان کا ہاتھ گٹے پڑ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مزدور ہوں، صبح سے شام تک سبل چلانا، پوڑا چلانا، کرتے کرتے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے۔ وہ محنت کر کر اپنے بیوی بچوں کے لیے اور اپنے لیے انتظام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور چوم کر کہا کہ اپنے ہاتھوں کی محنت کی روزی روٹی کھانے والا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست۔ مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیحاں ڈلانے والے ہی اللہ کے ولی نہیں ہیں، بازاروں میں گرم دھوپ میں، بارش کے موسم میں، سردیوں کے سیزن میں پسینہ ٹپکا کر ہاتھ کی محنت مزدوری کرنے والا، حلال روزی کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے والا، وہ بھی اللہ کا ولی۔
یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ اوپر گزر چکا. جب علم ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. جن لوگوں کی زندگی کے اندر ایک ٹارگٹ نہیں ہوتا نا، تو ان لوگوں کی زندگی فضول گزر جاتی ہے. زندگی میں جو لوگ ٹارگٹ کو لے کر، ایک مقصد کو، ایک ہدف کو لے کر زندگی گزارتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ مجھے یہ بننا ہے، تو پھر انسان کاہلی اور سستی نہیں دکھائے گا. اور جس انسان کی زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ بننا ہے، زندگی ادھوری گزر جاتی. اور ایسا اگر کوئی باپ ہے تو اپنی اولاد کو بھی وہ ٹارگٹ نہیں دے سکتا. گویا باپ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، اولاد کو بھی بے مقصد زندگی دے رہا ہے وہ. اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر غور کریں گے تو مسلمانوں میں سے 99% گھرانے ایسے ہی ہیں. باپ کی زندگی بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی ٹارگٹ کے، بغیر کسی منزل تک پہنچنے کے خوابوں کے، اولاد کی زندگی بھی ویسی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے اپنی ذاتی محنت سے مقام بنایا، بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی اولاد ضائع ہو گئی، ورنہ اکثر کی اولاد اپنے باپ کو دیکھ کر رنگ پکڑ کر اسی ڈگر پر چل پڑے. یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کے جیسا کمال بیٹے میں نہ آیا ہو، لیکن اکثر بیٹوں نے کچھ نہ کچھ کمال اپنے باپ کا اپنے اندر باقی رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھتی ہے، اور اولاد کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل اور نمونہ اس کا باپ ہوتا ہے. باپ کو جب گھر میں دیکھتا ہے کہ ایک مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بچہ بھی مقصد کے لیے کام کرتا ہے. بہت ساری مشکلات، رکاوٹیں بھی انسان کو کاموں میں آتی. بعض دفعہ یہ مشکلات، یہ رکاوٹیں انسان کے بڑھتے قدم کو بریک لگا دیتی اور انسان کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے. جو لوگ ہمت والے ہوتے ہیں وہ ان مشکلات کو ٹھوکر مار کر آگے بڑھ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے ان نوجوانوں کے بارے میں جو ایک ٹارگٹ کو لے کر زندگی جیتے ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. عقاب ایک پرندہ ہے. یہ جتنے بھی پرندے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر تک اڑتے ہیں. یہ اس سے زیادہ کوئی پرندہ جا نہیں سکتا. اب عقاب کے بارے میں مشہور ہے کہ کم سے کم 3 کلومیٹر اوپر سے اس کی اڑان شروع ہوتی، 13 کلومیٹر اوپر تک وہ جا سکتا ہے، ایسا کہتے ہیں کچھ لوگ جو ماہرین حیوانیات ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنے مسلم معاشرے کے نوجوانوں کو اس پرندے سے مثال دے کر فرمایا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. کہ عقاب پرندہ اڑنے کے لیے فضا کو تلاش نہیں کرتا، وہ تو آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارے پرندوں میں سب سے اونچی اڑان بھرتا ہے. ایک جگہ پر علامہ اقبال نے قوم مسلم کو بیدار کرتے ہوئے فرمایا، غلامی میں کام آتی ہے نہ تدبیریں نہ زنجیریں، جو ہو عزم مصمم پیدا. جب انسان کے اندر عزم مصمم پیدا ہوتا ہے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان کے جسم میں لوہے کی بیڑیاں ڈال کر اسے روک دیا جائے تب بھی وہ پگھل جاتی ہے. لیکن دوسرا ایک ویک پوائنٹ یہ بھی ہے، اگر کوئی انسان دنیا میں ترقی نہ کرنا چاہے تو کہاوت مشہور ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. خیال تو یہ تھا کہ گزشتہ جمعہ میں جو موضوع شروع کیا گیا تھا کاہلی اور سستی کے بارے میں، ایک جمعہ میں ہی بیان شاید ختم ہو جائے گا، یہ خیال تھا. دوسرا جمعہ بھی ختم ہو گیا. ابھی تو کاہلی اور سستی کب انسان کے اندر آتی ہے وہ باتیں چل رہی تھی.
اس کے علاوہ کون سا انسان کاہل ہے، کون سا انسان ایکٹیو ہے، اس کو پہچاننے کے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ تھرمامیٹر لگائے جگہ جگہ پہ، تقریباً 8-10 ہے، وہ بھی اس کے اوپر ابھی بات ہی نہیں شروع ہوئی. پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ بھی بتانا تھا، کاہلی اور سستی کا علاج کیا وہ بھی بتانا تھا. ضروری نہیں ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں وہ اگلے جمعہ میں بھی موجود رہیں. 2-3 چیزیں ٹریٹمنٹ کے طور پر سن لو، بقیہ چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے. کاہلی اور سستی کو اپنے اندر سے ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے اندر تازہ ایمان ہونا ضروری. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. زبان سے لا الہ الا اللہ کہو. اگر کوئی انسان زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کی کثرت کر لے گا تو انشاءاللہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس سے 4 قدم آگے بڑھ کر، فتنوں کا زمانہ ہے، اگر کسی انسان کو ایمان کے نیا کرنے کی محنت کی اگر توفیق مل گئی یا اس سسٹم کا حصہ بننے کی اگر توفیق مل گئی تو بہت بابرکت ہے وہ انسان. ایک تو ہے کہ زبان سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اور دوسرے ہے ایمان کو تازہ کرنے کی ایکٹیویٹیز کے اندر رہ کر اپنے آپ کو تازہ کرنا، اور دوسرا ہے ذکر کی کثرت کرنا، مراقبہ کرنا. مراقبے کا مطلب آج کل بہت چل رہی ہے چیزیں، انگلش میں کچھ ورڈز ہے اس کا، کسی کو یاد ہے کیا؟ میڈیٹیشن. مراقبہ انگلش میں میڈیٹیشن کہا جاتا ہے اس سے. اور آج کل ہندوستان میڈیٹیشن کا مرکز ہے پوری دنیا میں. آپ حیرت کریں گے کہ اس وقت پوری دنیا سے لوگ میڈیٹیشن کے لیے ہندوستان آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں، عرب ممالک کے مسلمان بھی آ رہے ہیں، اور انگریزی ممالک کے کرسچنز بھی آ رہے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں میڈیٹیشن کا سینٹر اور مرکز بنا ہوا ہے ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان. میڈیٹیشن کیوں کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ ذہنی سکون کے لیے. مصروفیتیں زیادہ ہو گئی لوگوں کی، دماغوں کے اوپر بوجھ بڑھ گیا، اب لوگ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میڈیٹیشن کے طور طریقے، یہ جو یوگا ہے نا، یوگا اس کے 2 اینگل ہے یوگا کے. ایک تو ہے فزیکل فٹنس، اور دوسرے یوگا کا جو سکے کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہے برہمنزم کا پرچار. جو اس ملک کے اندر برہمن واد ہے نا، منوواد، برہمن ہونا غلط نہیں ہے، برہمنزم برہمن واد ہونا غلط ہے، کیونکہ برہمن واد کے اندر اونچ نیچ کا تصور ہے، برہمنزم کے اندر اونچ نیچ کا تصور نہیں. آج انہی لوگوں نے راشٹر واد کا نعرہ لگایا ہوا ہے. راشٹر واد کا مطلب ہم جو بندر پکڑے اسی کو 3 پیر، ہم جو خرگوش پکڑے اسی کو 3 پیر، تم پکڑے 4 پیر، وہ دیش دروہی ہے وہ. تو یہ جو سوریہ نمسکار ہے یا یہ فلاں فلاں آسن ہے، ابھی جو نیا NEP آیا، نیو ایجوکیشن پالیسی، اس نیو ایجوکیشن پالیسی کے تحت اسکولوں کے اندر اب یوگا کرنا ضروری قرار دیا گیا. اگر یہ یوگا فزیکل فٹنس کے لیے تھا تب تو ایکسیپٹیبل تھا، لیکن اگر یہ یوگا برہمن واد کے لیے یا اس کے پرچار کے لیے ہے تو ظاہر بات ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے وہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ تمہارے آنے والی نسل دین و ایمان کو کیسا بچائے گی.
یا تمہارے پاس کیا ماسٹر پلان ہے اپنے آنے والی نسل کو اور اپنے معصوم بچوں کو؟ معصوم بچوں کا مطلب اگر دیش کے اندر مسلمانوں کا 20 کروڑ پاپولیشن مان لیا جائے تو ان میں سے 9 کروڑ یعنی 45% سے زیادہ مسلمانوں کا وہ پاپولیشن ہے جو اسکول اور کالجوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ان 9 کروڑ کے اندر بھی 6 کروڑ ہمارے وہ بچے ہیں جو پرائمری اسکولوں کو جاتے ہیں۔ اگر تم نے اس کے اوپر کوئی ماسٹر پلان نہیں بنایا تو ایک ساتھ 6 کروڑ سے لے کر 9 کروڑ بچے تمہارے مسلمانوں کے گھرانوں میں، ایمان والوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھیں گے۔ اس کاہلی اور سستی کو اور یہ امت محمدیہ کے اوپر جو اس وقت جمود طاری ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ میڈیٹیشن کی عادت ڈالو، ذکر کی عادت ڈالو، ایمان کو تازہ کرو۔ جب تک انسان کا ایمان تازہ رہے گا تب تک زمانے کے اندر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہے گی اس کے بارے میں انسان الرٹ رہے گا، اور اگر ایمان کمزور پڑ گیا تو میرے جیسے دیوانے 8 سال گزرے ابھی یہاں پکارتے چلاتے 80 سال بھی اگر گزاریں گے تو تم جیسے ہوشدار سمجھدار لوگ اٹھتے ہوئے اپنا پلو جھٹک کر اپنا پیجامہ جھٹک کر یہ کہیں گے کہ پاگل ہے چلاتے رہتے مول صاحب پاگل نہیں ہے، آپ کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، پہلے اس کو بناؤ، پھر اگر ایمان زندہ ہو گیا تو یہ مول صاحب تمہیں نعمت نظر آئے گا، پیر دھو کر پانی پیو گے۔ ایمان مردہ ہے، دل مردہ ہے، دلوں کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے بدعملیوں کے نتیجے میں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل قست قلوبکم، تمہارے دل پتھر دل ہو چکے، تمہارے دل۔ وہ کون سے دل ہے؟ وہ دل ہے جو جگانے کی باتوں کے باوجود تمہیں جگنے نہیں دیتے، تمہیں بیدار ہونے نہیں دیتے۔ میڈیٹیشن، آج ہندوستان مرکز ہے میڈیٹیشن کا، اور ان لوگوں کے پاس لوگ میڈیٹیشن کے، آپ جائیے حیدرآباد کے آگے بیدر روڈ پہ ایک بڑا آشرم بنا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے، جب دیکھا وہاں تو پتا چلا کہ وہاں پورے ارباں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ماں پیٹ سے مسلمان بن کر پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ عربی لوگ جو تم جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں کمانے کے لیے، جب وہ تم سے ہندی کہتا ہے تو کافر کہتا ہے، یعنی ہندوستان میں پیدا ہونے والے مسلمان کو آج کا یہ عربی مسلمان نہیں سمجھتا، اور وہ ایمان بیچنے والوں کے پاس آ کر دماغی سکون کے لیے اپنے ایمان کا وہ کر رہا ہے۔ اور جب وہاں پوچھا گیا وہاں کے پنڈت جی سے تو انہوں نے بتایا یہ جو کروڑوں کا جو کنسٹرکشن ہے نا، یہ پورے عربی لوگوں نے ہمیں بنا کر دیا۔ کیرلا چلے جاؤ، مدراس چلے جاؤ، جا کر آ کر بول رہا ہو آپ۔ اور یہ میڈیٹیشن جسے مراقبہ کہتے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں، ویسے تو اللہ والے بہت ہیں، اس وقت پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں جو پوری دنیا میں بڑا کام لیا، میرے پیر و مرشد میرے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم آج پوری دنیا میں اس مراقبے کے اور اس اسلامک میڈیٹیشن کے اسکالر اور پوری دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں۔ حدیثوں میں ہے اللہ کے نبی بھی مراقبہ کرتے تھے، صحابہ بھی مراقبہ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو زور سے بھی پکارو، چھپ چھپ کے بھی پکارو۔ زور سے پکارنے کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ اپنے رب کو زور سے پکارنا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سوچنا، یہ چھپ چھپ کر پکارنا ہے۔ بہرحال یہ دو علاج کو آپ آج کے لیے یاد رکھ لیجئے۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر، امت کے اندر آ جائے گی تو آج امت کے اوپر جو ایک عمومی طور پر کاہلی اور سستی اور ایک قسم کی پژمردگی اور مقصد کا ٹارگٹ کا نہ ہونا، زندگی ایک مقصد کے ساتھ نہ گزارنا، یہ ساری چیزیں جو آج امت کے اندر عام ہو چکی ہے، انشاءاللہ ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جمعیت کا اعلان کا ہے، ایک دو منٹ کے لیے بیٹھیے۔ ابھی آج کل ہماری تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے جو نان ایگریکلچر پراپرٹیز ہے، غیر زرعی اراضیات، وہ دھرانی پورٹل کے اندر اس کو آن لائن کرنے کے لیے ایک سروے چل رہا ہے، ڈور ٹو ڈور۔
اور پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 80% سروے اب تک ہو گیا، کچھ کم اور کچھ زیادہ۔ دو تین باتیں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے کہنی، وہ یہ ہے کہ یہ جو سروے چل رہا ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کی جانب سے، جمعیت العلماء تلنگانہ نے آج سے 15 دن پہلے چیف منسٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ یہ سروے کیوں کرا رہے ہیں، آپ اس کا ریزن ہم کو بتلائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ گھر کے اندر فیملی کے جتنے ممبر تھے، ہم ایک میرون کلر کی بک الاٹ کریں گے جو جن لوگوں کو گھر ہے، کل کو گھر کا جو بڑا آدمی ہے اس کے مرنے کے بعد ان کی اولاد میں پراپرٹی کے بارے میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر اتنی بات ٹھیک تھی تو ایک اپنے پریس کانفرنس کے اندر چیف منسٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم گھرانی پورٹل میں نان ایگریکلچر پراپرٹیز کو آن لائن کرنے کے لیے لوگوں سے 52 انفارمیشن لے رہے ہیں، 52 ٹائپس آف انفارمیشن لوگوں سے کلیکٹ کر رہے ہیں، یعنی 52 قسم کی معلومات لوگوں سے لی جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری پراپرٹی، جمعیت العلماء نے ہمارے چیف منسٹر سے پوچھا کہ اگر آپ کو ہماری پراپرٹی آن لائن کرنے کا ہے تو اس کے لیے پراپرٹی کا جو اونر ہے، کس کے نام پر پراپرٹی ہے، وہ تو گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آلریڈی موجود ہے نا، پھر الگ سے آپ کو لینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ چلو اولاد کو آپ اس میں مینشن کریں گے تو آ کر اولاد کے بارے میں لے لینا تھا، لیکن اس میں یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کاسٹ کیا ہے، آپ کا پاسپورٹ نمبر کیا ہے، آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، کس ریلیجن سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ اس قسم کے 52 ایسے معلومات ہیں جس کا اب تک 15 دن سے جمعیت العلماء کے ڈیمانڈ کے باوجود اب تک نہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اس کا جواب دیا اور نہ اس سے متعلقہ جو منسٹر ہے جو ان کے بیٹے ہی ہے KTR صاحب، انہوں نے بھی اب تک اس کا جواب نہیں دیا۔ لہذا جمعیت العلماء نے فیصلہ کیا ہے اور جمعیت العلماء پورے اسٹیٹ کے مسلمانوں سے گزارش کرتی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیجیے، اور اگر آپ کے گھروں کے اوپر یہ انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہرگز مت دیجیے۔ یہی کہ 2-4 محلوں کے ہمارے کچھ بھائیوں نے مجھ سے کہا وہ ساری چیزیں نہیں پوچھ رہے ہو، بس خالی نام پوچھ رہے، بچے کا نام پوچھ رہے، نیچے دستخط لے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جو فارم ہے 2-4 پیج کا، اس میں پوری 52 چیزوں کی انفارمیشن ہے، نیچے آپ کی دستخط لے رہا، جا کے ان اپنے حساب سے فل اپ کر رہا ہو۔ اور دراصل یہ جو حرکت ہے، مشکوک حرکت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تلنگانہ گورنمنٹ چور دروازے سے NRP اور NRC کا کام کرنے کا یہ کام کر رہی ہے۔ جس NRC NPR کا مسئلہ جب آیا، دیش کے اندر کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی، دیش کے سارے کروڑوں لوگ روڈوں پر آ گئے تھے۔ یہ تو کورونا وائرس کا بہانہ بنا کر ہماری حکومتوں نے اس اہم مدعے کے اوپر اور یہ دلال میڈیا نے اس کے اوپر پردہ ڈالا اور خامخواہ کے تبلیغی جماعت کو بقول بمبئی ہائی کورٹ کے بلی کا بکرا بنایا گیا، بلی کا بکرا بنایا گیا، کورونا وائرس کا غیر ضروری استعمال کیا گیا، لوگوں کو تبلیغی جماعت کے بہانے کے نام پر نفرتوں کو عام کیا گیا۔ یہ صرف اس وجہ سے کیا گیا کہ NRC کے نام پر، NPR کے نام پر، CAA کے پروٹیسٹ کے نام پر جو ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو ایک ہو کر آ گئے تھے، ایک تھالے میں بیٹھ کر، ایک ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ آزادی سے پہلے یہی چیز تو انگریزوں کو بھگانے کے لیے کافی ہوئی تھی، کہیں یہی چیز ہمیں اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کافی نہ ہو، لہذا ہمارے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے تبلیغی جماعت کا پروپیگنڈا کیا اور ان کا ساتھ دیا ہماری خیرات سے چلنے والے پلنے والے یہ دلال میڈیا نے۔ اسی لیے جمعیت العلماء آپ سے 2 ٹوک لفظوں میں گزارش کرتی ہے اور یہ سناتی ہے کہ اگر آپ کے گھروں کے اوپر آئے کھلے لفظوں میں بائیکاٹ کیجیے، اور اگر آپ اگر فکر مند ہے کہ ہماری پراپرٹیوں کا کیا ہوگا، کان کھول کر سن لے، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے آپ کی پراپرٹیوں کو ہڑپنے کی۔ یہ حکومتیں ہمارے ووٹوں سے بنتی ہے، ہمارے ٹیکس کی خیرات پر یہ حکومتیں چلتی ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں آئے گا انشاءاللہ آپ کی پراپرٹیوں کو ہڑپ کرنے والا۔ آپ کو پورا اختیار ہے۔ حکومت کا مطلب کانسٹیٹیوشن پڑھو آپ، حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سرونٹ ہے۔
हुकूमतें हमारी सर्वेंट है, हमारे टैक्स का पैसा लेकर, हमारी ज़कात खाकर और हमारे पैसों पर वो चलती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी प्रॉपर्टियों को हड़प कर जाए या ऐसे कानून लाकर बैठे कि जिस कानून के नतीजे में हम कंगाल हो जाए, हमारे बच्चे कंगाल हो जाए, नौकरियां खत्म हो जाए, एजुकेशन का सिस्टम खत्म हो जाए और लोग 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाए। इसीलिए हिम्मत से रहिए और इतने ज्यादा मूर्खे मत बनिए, इतने ज्यादा मूर्खे मत बनिए कि वहां से साहब बहादुर खड़े होकर ऐलान कर दिए और यहाँ आनन फानन 2-4 दिन में 80% लोग अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करवा दिए। अरे क्या है, जरा तो भी अकल होनी चाहिए, इंसान को समझ होना चाहिए। भाई पॉलिटिशियन है, सियासत तो करेगा आपके साथ में, जब कभी इस किस्म की चीजें आए थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। अभी देखो LRS चल रहा, शुरू में लोग जाकर जमा करा दिए, बाद में LRS में कई % कम हो गया। अब उन्होंने पूछा कि हमने इतने बांधा था, आपने कम कर दिया, 7 लाख हो रहे थे, हम 10 लाख बन गए, 3 लाख वापस आएंगे क्या? भूटा बता दिया गया वापस नहीं आएंगे। अब उनको यही तो कहा जा सकता है कि तुमने जल्दबाजी क्यों की, तुम्हें सब्र से काम करना चाहिए था। अभी भी जो लोग सब्र से काम करेंगे और ज्यादा वो होगा, और अगर तुम अपनी यूनिटी दिखाएंगे तो सभी खत्म हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।